بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود کفیل تحریک کے چیئرمین سردار لیاقت صاحب، سردار انور صاحب، مفتی ہارون صاحب، عزیز بچیوں اور بچوں، کیمپس کے جملہ سٹاف، تفصیل سے بات لیاقت صاحب نے کر دی ہے، کوئی لمبی چوڑی آپ سے گفتگو نہیں کرنی ہے، نہ کوئی تقریر کرنی ہے۔ یہ جو لیاقت صاحب منشور لے کے آئے ہیں کہ اپنا اگاؤ اور اپنا کھاؤ، اصل میں اسی میں زندگی ہے۔ اور یہ ہمارا جس علاقے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ علاقہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، دنیا بھر کے علاقوں سے خوبصورت علاقہ ہے۔ اور یہاں باہر سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ اس علاقے کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو جنت میں رہتے ہیں، مگر اس جنت کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا دیا، اس لیے کہ ہماری جو ہے نا وہ کھیت اور کھلیان جو ویران ہیں، ان کے اندر کہیں سبزہ نہیں ہے، ان کے اندر کہیں ہریالی نہیں ہے، ان کے اندر یہ آپ کا کیمپس ہے، یہاں تو باؤ بہار ہونی چاہیے، پھول ہونے چاہیے، یہاں پہ درخت ہونے چاہیے، پودے ہونے چاہیے، اور ایک یہاں پہ حسین پارک ہو، یہاں آپ بیٹھیں، آپ جو ہے نا وہاں فارغ اوقات کے اندر اس کے اندر آپ جو ہے نا وہ بیٹھ کے اپنی جو ہے نا وہ مصروفیات طے کریں۔ مگر اس طرف ہماری توجہ ہے ہی نہیں ہے، ہماری توجہ ڈائیورٹ کس طرف ہو گئی ہے؟ جو فارغ اوقات ہمیں ملتے ہیں تو ہم موبائل کی اس ڈبیا کے اوپر چلے گئے۔ صبح جب اٹھتے ہیں نا فجر کے وقت، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ فجر کے بعد ہم سب سے پہلے اللہ کو یاد کریں، نماز پڑھیں، اس کے بعد تلاوت کلام پاک کریں، اور اللہ سے اپنی جو ہے نا وہ تعلق۔ پہلی بات یہ ہے کہ رات ہم 2 بجے تک اس ڈبیا کے اوپر ہوتے ہیں، 1 بجے تک، 12 بجے تک، اور صبح ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے۔ بمشکل جب ہمیں اٹھایا جاتا ہے تو ہم اسکول کی کالج کی طرف آتے ہیں، یونیورسٹی کی طرف آتے ہیں، اور پھر جو ہے نا آنکھیں ملتے ہیں، پھر جا کے سو جاتے ہیں، اور پھر رات کو جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں۔ جبکہ ہمارا معمول کیا ہونا چاہیے کہ رات جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا۔ یہ جو کام ہے اس وقت دنیا کے اندر ترقی کی ہے، جن کاموں نے، وہ ان کے جو بازار ہیں اور ان کی جو مارکیٹیں ہیں وہ رات 8-9 بجے بند ہو جاتی ہیں، تو ہماری مارکیٹیں رات کو چلتی ہیں اور دن کو بند ہوتی ہیں۔ الٹی گنگا بہہ رہی ہے یہاں پہ، جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا آج دنیا سے بہت پیچھے ہیں۔ اور یہ ہمارے جو کھیت اور کھلیان ہیں، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمارے جو آبا اجداد تھے وہ انہی زمینوں سے جو ہے نا کماتے تھے اور انہی زمینوں سے ہم کھاتے تھے۔ یہاں ہماری مکئی پیدا ہوتی تھی، گندم پیدا ہوتی تھی، چاول پیدا ہوتا تھا، باجرہ پیدا ہوتا تھا، اور چنے کی دال، یہ مونگی کی دال، ٹماٹر، یہ ساری چیزیں انہی زمینوں سے پیدا ہوتی تھی، اور یہ زمینیں ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ آج ہمارا انحصار کس کے اوپر ہے؟ بازار کے اوپر ہے۔ بازار سے ہم سبزی بھی لاتے ہیں، مرغی بھی لاتے ہیں، انڈا بھی لاتے ہیں، گوشت بھی لاتے ہیں، دودھ بھی لاتے ہیں، اور ہم ایک دیہات کی زندگی میں رہتے ہیں۔ دیہات میں رہنے والے فرد دیہات سے جو چیزیں مارکیٹ کی طرف جاتی ہیں، شہر کی طرف جاتی ہیں۔ دیہات میں رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیہات سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ شہر کی طرف جاتی ہیں۔ ہم دیہات میں رہتے ہوئے ہم شہر کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور بازار سے شہروں سے چیزیں اٹھاتے ہیں اور دیہات میں آ کر بیٹھ کے ہم کھاتے ہیں۔ تو اس زندگی کو، اس طرز عمل کو بدلنا ہے، اور یہ طرز عمل کون بدل سکتا ہے؟ جو نوجوان نسل ہے یہ بدل سکتی ہے۔ آپ بچے اور بچیاں بدل سکتی ہیں، اساتذہ بدل سکتے ہیں، یہاں کا پڑھا لکھا جو ہے نا وہ نوجوان یہ اویئرنیس وہ پھیلا سکتا ہے۔ اور یہ آپ کی محکمہ زراعت ہے، یہ کام کرنے کا کس کا ہے؟ انہوں نے کبھی اس طرح کا فنکشن ارینج کیا ہے یہاں پہ آ کے؟ نہیں کیا، یہ ان کا کام ہے، یہ اس طرح کا فنکشن ارینج کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کی جو یہ آگاہی مہم ہے، اس وقت شجرکاری مہم ہے، اور لاکھوں روپے گورنمنٹ آزاد کشمیر اس کے اوپر خرچ کر رہی ہے، مگر یہاں پہ کوئی پودا نہیں لگا رہا ہے، کوئی یہاں پہ شجرکاری مہم نہیں ہے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان حضرات کو، لیاقت صاحب کو اور انور صاحب کو، یہ کریا بستی بستی جا کر لوگوں کو یہ آگاہی مہم دے رہے ہیں۔ یہ ان کا کام ہی نہیں ہے، یہ کام کرنے کا اداروں کا کام کرنے کا ہے، یہ گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے، مگر وہ سارے کام وہ چھوڑ چکے ہیں۔ اس لیے یہ جو آگاہی مہم یہ دے رہے ہیں کہ اپنی کچن گارڈننگ چھوٹے سے آپ اپنے گھر کے صحن کے اندر، ہمارے الحمدللہ ہر گھر کے پاس ہمارے پاس صحن موجود ہے، ساتھ میں زمین موجود ہے۔ کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جس کے پاس جو ہے نا 1 کنال 2 کنال 5 مرلے 10 مرلے زمین موجود نہیں ہے۔ آپ یہ طے کر لیں کہ ہم نے لوگ کیا کر رہے ہیں، پنڈی اسلام آباد کے اوپر جو ہے نا چھتوں کے اوپر جو ہے نا وہ سبزیوں اگا رہے ہیں،
وہاں گملوں کے اندر سبزیاں اگا رہے ہیں، گملوں کے اندر چیزیں پیدا کر رہے ہیں، پھول لگا رہے ہیں، پودے لگا رہے ہیں. کبھی آپ آئیں میرے لیے، ساتھ میں آپ کراتا ہوں، یہاں میں آپ کو اپنے گھر کا وزٹ کرواؤں گا. میں ساری چیزیں میں خود لگاتا ہوں. میں نے الحمدللہ ڈیری فارم بھی رکھا ہوا ہے اور یہ سبزیاں بھی لگاتا ہوں خود. صبح میں جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ میں نے کام کیا ہے. آج صبح سویرے اٹھ کے میں کام بھی کرتا ہوں. تو یہ کام اگر آپ کریں گی، آپ اپنے جو ہے نا گھر کے اندر اپنے جو ہے نا والدین کو اس کے لیے تیار کریں گی، تو یہ جو ہے نا علاقہ جنت کا نمونہ پیش کرے گا. یہ دیکھیں نا، یہ آج جو ہے نا وہ فروری مارچ کا مہینہ ہے اور بارشیں نہیں ہو رہی. اس وقت بڑی طوفانی بارشیں ہوتی تھی اور یہ ماحول کا اثر ہے. درخت نہ ہونے کی وجہ سے فضا کے اندر ایک چینجنگ ہے، گلوبل وارمنگ ہے. اور یہ اگر نتیجہ رہا تو پھر یہ ہمارے یہ گلیشیئر اور یہ ساری چیزیں گر جائیں گی اور پھر ہمارے یہ پانی کی ایک بوند کے لیے ہم ترسیں گے. اس لیے درخت لگانا جو ہے نا یہ سنت نبوی بھی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک درخت لگایا اس نے جنت میں اپنا گھر بنایا. اور یہ جو آپ پھل لگائیں گے، آپ درخت لے جائیں گی، یہ پھل آپ لگائیں گے تو اس کے جو پھل جو اس کے ساتھ لگے گا اس میں جو ہے نا وہ پرندے کھائیں گے، انسان کھائیں گے. یہ صدقہ جاری ہے. جب تک یہ قیامت تک جب تک یہ درخت رہے گا اس کا ثواب آپ کو ہوتا رہے گا، اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا. اس لیے آپ یہ درخت لے جائیں اور اس درخت کو اسی طریقے سے لگاتے ہیں. جس درخت کی پرورش اسی طریقے سے کی جاتی ہے جس طرح ایک بچے کی پرورش کی جاتی ہے. صحیح بات ہے. اس کی نوک پلک کو سنوارنا، اس کی گانٹ چھانٹ کرنا، اس کو گوڈی کرنا، اس کو کھاد دینا، اس کو پانی دینا، یہ ساری چیزیں. ایسے نہیں ہے کہ یہ مفت میں جو ہے نا وہ انور صاحب نے درخت دے دیا، لیاقت صاحب نے درخت دے دیا، وہاں پہ جا کر ایک کھڈا بنا لیا اور اس میں دبا دیا اس کو. ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے ایک مشنری جذبے کے تحت اس درخت کو لگانا ہے اور یہ عزم کرنا ہے کہ میں نے آئندہ 10 درخت لگانے ہیں اور آگے بھی جو ہے نا اس کو پھیلانا ہے. اور ابھی بھی جو ہے نا بازار کے اندر درخت موجود ہیں، پھول موجود ہیں اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. یہاں ہر ایک یونیورسٹی کا طالب علم اپنا ایک درخت وہاں سے خریدے اور یہاں پہ یونیورسٹی کے اندر آ کر لگائے اور یہ اس کی یاد کو تازہ کرے گا. یونیورسٹی سے وہ چلا جائے گا مگر یہ اس کی یاد اس کی جو ہے نا وہ تازہ کرتی رہے گی. تو میں اسی پہ آپ یہ کام کریں گی نا. بہت شکریہ. بہت